بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل کے ساتھ گپ شپ لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک ایسے لفظ پہ بات کریں گے جس کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق، واسطہ یا رشتہ ہے، لیکن ہم شاید اس لفظ کو آج تک نہ سمجھ پائے، یہ شاید ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں، یا ہمارا اس لفظ کے اوپر اتنا اعتبار یا اعتماد نہیں کہ ہم اس لفظ کو سمجھ پائیں۔ عام فہم میں بھی، لوگوں میں بھی آپ نے کچھ کیفیات دیکھی ہوں گی، کوئی غم کی حالت میں رہتا ہے، کوئی خوشی کی حالت میں رہتا ہے، وہ جس طرح کے بھی حالات اچھے ہوں برے ہوں، اس نے ایک ہی حالت رکھنی ہوتی ہے، گرمی ہو سردی ہو، جس طرح بھی خدا نخواستہ معاملات ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اس کے اندر ایک ہی حالت۔ تو آج کا جو لفظ یا موضوع ہے، اس کو آسان فہم میں اور اردو کی ڈکشنری کی طرف اگر جائیں گے تو اس میں کہتے ہیں مسلط کرنا، یعنی کہ طاری کر لینا کسی چیز کو اپنے اوپر۔ طاری کیا چیز ہے یا مسلط کیا چیز ہے؟ مسلط وہ چیز ہے جس کے اندر 100% یا 1000% یا اس سے بھی اگر کم ہے یا زیادہ ہے، آپ پورے کا پورا اپنے دل و دماغ کو اس حالت کے اندر لے جاتے ہیں، خواہ وہ مخفی ہو، خواہ وہ ظاہر ہو، خواہ وہ منفی ہو، خواہ وہ مثبت ہو، ان تمام فیزز کے اندر طاری کر لینا حالات کو۔ اب موسٹلی کیا ہوتا ہے، کئی افراد ایسے ہیں جن کی روزی جو ہے وہ ایک رفتار کے مطابق رب کی ذات چلاتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنے اوپر صدیوں سے یا جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی یا جب سے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا یا سمجھا، وہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، یہ ایک طریقہ کار ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، یہ ہمارا ایک انداز ہے لوگوں کے ساتھ کاروبار یا کام کرنے کا۔ جب ان تمام چیزوں کو، جب ان تمام فیزز کو، جب ان تمام کیفیات کو ہم اپنے اوپر مسلط یا طاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس سے کہتے ہیں نا کسی چیز کو تول دینا یا کسی چیز کا بڑھاوا یا بڑھ جانا، یہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت معاشرے کے اندر جتنی مایوسی چل رہی ہے، جتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، جتنے حالات خراب چل رہے ہیں، یہ جو بھی جہاں جس حالت میں ہیں، وہ ان تمام حالاتوں کو یا واقعات کو یا سوچوں کو اگر مد نظر رکھے، تو اگر ان تمام واقعات کو اپنے اوپر اگر میں اور آپ طاری کر کے یا مسلط کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں یہاں پر غلط ہوں، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور اگر ہم ان پورے ایپیسوڈز میں، پورے حالات کے اندر اپنے آپ کو اس تائیں رکھیں یا ہمیں اپنی شناخت اس طرح کی ہو جائے کہ بھئی ہمارا کوئی کسی قسم کا عمل یا دخل اس پورے نظام کے اندر، اس پورے سسٹم کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ تسلیم کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالت سفر آپ کہہ لیں، چلیں سفر کی مثال جو ہے یہ اس لیے دی جاتی ہے، یہ دینا ضروری ہے، جس میں 99% آپ کی اپنی مرضی یا من تک نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جہاز پر کہیں جا رہے ہیں تو جہاز کی کوئی مشینری خراب ہو گئی ہے تو آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے، یا پائلٹ خدا نخواستہ ایکسپائر ہو گیا تو وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان تمام سچویشنز کو، تمام چیزوں کو جب مسلط ہم کریں گے کہ کوئی جہاز کی مشین خراب ہو گئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بچنا نہیں ہے، تو ہم یہ ہے کہ دعائیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے یہ کرنا شروع کر دیں، تو اور زیادہ سے زیادہ اور اس کو بڑھاتے جائیں کہ اب 1 گھنٹے بعد خدا نخواستہ کریش ہوگا، یا 2 گھنٹے بعد یہ ہو جائے گا، یا 3 گھنٹے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ طاری کر لینا ان حالاتوں کو، ان سچویشنوں کو، ان پوزیشنوں کو۔ جیسے ہی آپ اس فیز سے گزرتے ہیں، اور جو طاری کرنے والی چیز ہے
یا مسلط اپنے اوپر کرنے والی چیز ہے وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. جس دن مجھے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بھئی کوئی بھی چیز میرے اپنے دسترس میں نہیں ہے، کوئی بھی سوچ میرے اپنے دسترس میں نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق میری ذات سے ہو، خواہ اس کا تعلق میرے ارد گرد حلقہ احباب سے ہو، میرے عزیزوں سے ہو، میرے بہن بھائیوں سے ہو، میری رشتہ داروں سے ہو، میرے تعلقات والوں کے ساتھ ہو. جس دن یہ چیز مجھے کلیئر کر دی جائے گی یا میرے اندر یہ سمجھ آ جائے گی، اس دن یہ جو مسلط کرنے والی کیفیت ہے یا یہ جو طاری کرنے والی کیفیت ہے، اس سے مجھے اپنا آپ محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ میں اس کیفیت سے ضرور نکل جاؤں گا. اب اس مسلط کیفیت کے نقصانات کا آپ کو اندازہ ہے؟ ہاں ہوگا، ظاہری بات ہے، آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے میری کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ بولیں گے یہ ایک عجیب سی گفتگو ہے، اس میں نہ کوئی ابھی تک سر نظر آ رہا ہے نہ پاؤں نظر آ رہا ہے. تو یہ صرف ایک کیفیت کا نام نہیں ہے، مسلط کرنا یا طاری کرنا. یہ آپ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو آپ گرفتار کرواتے ہیں، اپنے آپ کو آپ اریسٹ کروا لیتے ہیں، اپنے آپ کو آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ دوسرا جو ہے یا حالات جو ہیں وہ آپ کو کک لگائیں. میں کافی سارے بزنس مین لوگوں کے سرکل کے اندر جب بیٹھتا ہوں، سیاست دانوں کے سرکل کے اندر جب بیٹھتا ہوں، یقین کریں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی کیفیات، اپنے حالات کو اپنے اوپر جب مسلط کر لیتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، ایک اپنا لذت کی بات ہوتی ہے، یا ایک سوچ کی بات ہوتی ہے، یا ایک ایسی حالت کی بات ہے جس پہ اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے جائیں گے، خدا شاہدہ آپ کے رستے میرا اللہ کھولتا جائے گا. اور اگر اس کو جتنا آپ نیگیٹیوٹی کو مسلط کرتے جائیں گے، ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، وقت چاہے اچھا ہو، وقت چاہے برا ہو، ایک دن اس نے ضرور بدلنا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ میری بات کو رجسٹرڈ کیجیے گا. اور جو افراد مسلط کر کے چلتے ہیں زندگی کو، میں نے دیکھا ہے نہ ان کو زندگی گزارنے کے اندر کچھ ٹیسٹ آتا ہے، نہ ان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کے اندر کوئی لذت یا انرجی ملتی ہے. ایک نہیں، ان گنت لا تعداد ایسے افراد ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. کیا؟ صرف مسلط کی وجہ سے. اور وہ ایک پریشر ہوتا ہے نا، یہاں پہ ہمارے ایک کلچر ہوتا ہے کہ جی وہ جیسے اپنے وہ سنی ہوئی بات ہوگی کہ جی 3 جمعراتیں ہو گئی ہیں، اگر تین جمعے ہو گئے ہیں اور چوتھے جمعے پہ اگر نہ گئے تو وہ اسلام سے خارج. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سمپلی چیزیں ہیں جو ہم مسلط کر لیتے ہیں. ہم مثبت ہیں تو ہم وہ 3 جمعے کیوں چھوڑیں؟ یہ کیفیت کی بات ہے، ایک پرسیپشن کی بات ہے، ایک آگاہی کی بات ہے، ایک میری اور آپ کی ایک سوچ کی بات ہے. انہی سوچوں، انہی وجہوں کی وجہ سے یا انہی سچویشن کی وجہ سے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو وہ جو ایک کیپیسٹی ہے نا مسلط کرنے والی، وہ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن تو آپ قبول کر لیں گے، 8ویں دن اس کا پھر نیگیٹو اثر ہوتا ہے، جس کے اندر پھر مایوسی جو ہے ذات کے اندر، گھر کے اندر، حالات کے اندر، ارد گرد یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے زندگی میں مایوسی کا، کیونکہ مایوسی ایک اوتھینٹک سی اور بڑی کامن سی بات ہے کہ کفر کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے، انکار کرنے کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے. آپ رب کی جو آلریڈی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس سے بھی پھر آپ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر چیزیں، اسی طرح جو آئٹمز ہوتی ہیں یا اشیاء ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جو رب کے حکم سے چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی ہیں، اس میں ہوا ہے، بارش ہے، پانی ہے، ان گنت چیزیں ہیں جو لذت کا باعث رب کی طرف سے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی پھر ہم سے کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ جب ہم اپنے آپ کو کسی چیز کے اندر مسلط کر لیتے ہیں اور کیفیت کو طاری کر لیتے ہیں. اسی طاری کی وجہ سے کئی افراد
اپنی زندگی کو، آسان زندگی کو مشکل ترین بنا لیتے ہیں۔ بڑی کھلی سی بات ہے جی، آپ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں کے اندر آپ چلے جائیں یا ہم دکانداروں سے ملیں یا بزنس مینوں سے ملیں یا کسی اور افراد سے ملیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ انہوں نے کیفیت ایک بنائی ہوتی ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے۔ جب وہ ان گفتگو کے اندر رہتے ہیں، یہ کیفیت اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ جو افراد اپنی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پہ، ایک دیکھیں نیچرل چیز کا طاری ہو جانا، یہ ذرا بات کو سمجھیے گا کیونکہ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار آپ سے اگر الگ یا جدا ہوتا ہے تو وہ ایک کیفیت کا نیچرلی طور پر طاری ہو جانا وہ ہوتا ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس فیز کے اندر اپنے آپ کو لائف ٹائم ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے یا ہینگ کرنا چاہیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم زندگی میں آگے چل پائیں گے۔ اسی طرح خوشی کہیں سے آتی ہے، کہیں سے کوئی خیر کی خبر آتی ہے تو انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کا طاری ہونا اور خود سے کسی کیفیت کا طاری کرنا، اس کے اندر ہمیشہ تفریق رکھیے گا۔ جتنا آپ ان چیزوں کے اندر تفریق رکھتے جائیں گے اتنا آگاہی رب کی ذات آپ کو دیتی جائے گی، اور جتنا آپ سلیکٹ کرتے جائیں گے۔ بڑی آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتا جاؤں، جیسے مثال کے طور پہ میں بولوں کہ جی بس پورا ہفتہ جو ہے یہ اچھے دن ہونے چاہیے، اب میں اس اچھے دن کے چکر میں اپنے اوپر کیفیات کو مسلط کر لوں کہ اچھے دن برے دن نہیں، وہ خیر کوئی بری خبر اگر آنا شروع ہوئی ہے میں اپنا کان بند کر لوں کہ نہیں جی میں نے اگر یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لی برے دنوں کی سننے کی تو میں اچھے دن کھو بیٹھوں گا، یہ بھی ٹوٹلی غلط ٹریک ہے۔ اور یہ اس وقت کریٹ ہوگا جب ہم اپنے اوپر بنائی ہوئی کیفیات یا مسلط کیے ہوئی چیزیں، یا ہم خود جیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے، اس چیز میں ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز میں ہمیں یہ نفع ہو سکتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مسلط کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے پاس، کافی پروگراموں میں یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں، انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ابھی تک نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کم از کم کر سکے کہ اس حالت میں رہنا صحیح ہے یا اس حالت میں رہنا صحیح ہے، حالت نیگیٹو اس کے لیے صحیح ہے یا حالت پازیٹیو اس کے لیے صحیح ہے۔ اپنی سوچ کو جتنا نیوٹرل کرتے جائیں گے اور جو اندر آپ کی کیفیت ہوگی، جو اندر آپ کا عالم ہوگا، اس کے مطابق کیفیت طاری ہوتی جائے گی۔ اور جب آپ اپنی ایک کیفیت کو طاری کر کے زندگی گزاریں گے یا مسلط کر لیں گے اپنے اوپر کہ جی مجھے چائے سے الرجی ہو جاتی ہے، مجھے کافی سے الرجی ہو جاتی ہے، یہ مسلط کرنے والی چیزیں ہیں، یا مجھے جناب زیادہ اگر میں پیدل چلوں تو اس سے بہت زیادہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنا آپ کرتے جائیں گے یہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ سر کا درد ہے تو سر کا درد اپنی جگہ رہتا ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک باڈی کے اندر کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے اندر سر نے دکھنا یا درد کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اس درد کے پیچھے رب نے کیا حکمتیں چھپا کر رکھی ہیں، میرا خیال میں تو نہیں جانتا، شاید آپ کے علم میں ہو۔ اب اس سر کے درد کو جب ہم بڑھاتے جائیں گے نا 6 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، اس سے بھی ڈسکس کر لیا، اس سے بھی ڈسکس کر لیا، تو پہلے تو یہ ایک کلیم ہونا شروع ہو جائے گا رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرے سر میں درد ہے، تو وہ 10 بندوں کو پتہ چل گیا کہ جناب فلاں فلاں آدمی کے سر میں درد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اسی بات سے ریلیٹڈ، اور دوسرا وہ جو سر کا درد ہے ٹھیک ہونے کے بجائے وہ مزید آپ کو خراب کرے گا۔ پھر اس وقت وہ کیفیت آپ نے اتنی اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، طاری کر لی کہ اس کا علاج فوراً تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اس میں اسکول آف تھاٹ کچھ اور بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کوئی ڈسپرین کھا لیتے ہیں 4-6 تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کوئی دم درود بابا جی سے جا کے کروا لیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جی وہ بام شام نہیں آتی جی آیو ڈیکس والی، وہ مل لی تو ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ یہ صرف کیفیات کی بات ہے۔ انسان کیا ہے بیسیکلی؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو۔ ہم کب سمجھیں گے؟ جب یہ کیفیات سے نکلیں گے، یہ جو مسلط کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے نکلیں گے۔ صبح سے لے کر رات تک کتنی کیفیت آپ مسلط کرتے ہیں اپنے اوپر؟ تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر سوچئے گا اور اپنے آپ کو ہی بتائیے گا، مجھے نہ بتائیے گا۔ پھر شاید آپ کو علم ہو کہ ہاں جب والد صاحب نے آنا ہوتا ہے تو اس وقت میری یہ کیفیت ہوتی ہے، جب میرے ہسبینڈ نے آنا ہوتا ہے تو میں یہ کیفیت طاری کرتی ہوں، جب میرے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت میں اس کیفیت کے اندر یا اس بھرم کے اندر، یہ مسلط کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو کیا یہ ایک پروقار زندگی ہے، یا کیا ہم سارا دن صبح سے لے کر رات تک اس کے اندر الجھتے رہتے ہیں، یا ہم اس چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، یا بائی برتھ ہمیں یہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں؟ اب اس پر آپ نے ذرا سوچنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا لفظ مسلط کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی حاضر ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افضل کو اجازت۔ اللہ حافظ۔